بیٹے کو کوئی دوست کہتا ہے، بیٹا تو بیٹا رہے گا۔ یہ ایسا ہے جیسے بیوی کو کوئی ماں کہے اور بہن کو کوئی بیوی کہے، جیسے یہ غلط فضول بیہودہ بات ہے۔ اسی طرح ایک باپ کا اپنے بیٹے کو، بیٹے کے شرف اور حدود سے باہر لانا اس کے لیے بڑا خطرہ ہے، اور اس کا شاخسانہ وہی بھگتے گا۔ اس کے خمیازے بھگتے بغیر وہ رہ نہیں سکے گا زندگی میں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اشارہ کیا ہے، آپ نے فرمایا کلوہم وکسوہم ولا ترفع عنہم عصاک ادبا، کھلاؤ پلاؤ پہناؤ لیکن آداب سکھانے سے غافل نہ ہو۔ عربی کے بلیغ الفاظ میں ہے کہ ادب سکھانے والی چڑی دور نہ رکھنا، قریب رکھنا۔ حضرت حسن و حضرت حسین سے اتنی محبت تھی کہ آپ دونوں کو پکڑ کے اٹھاتے تھے اور فرماتے تھے ہمارے ریحانۂ من الدنیا، یہ جنت کے پھول ہیں جو اللہ نے مجھے دنیا میں دیے۔ اور خطبہ آپ دے رہے تھے، اور اس دوران یہ لوگ حسن و حسین چھوٹے تھے۔ ہجرت کے پہلے سال حسن پیدا ہوا ہے اور دوسرے سال حسین پیدا ہوا ہے۔ وفات کے وقت مشکل سے 9-10 سال عمر ہے، تو درمیان میں 4-5 سال کے بچے تھے اور چلے آ رہے تھے، کبھی اٹھتے تھے کبھی گرتے تھے۔ تو حضرت خود چھوڑ کر کے نیچے اترے اور اٹھا کر کے لے آئے، اور پھر فرمائے انما اموالکم واولادکم فتنہ، اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو ان کو آزمائش کہا ہے۔ لیکن جہاں ادب کا مقام آتا ہے، دین سکھانے کا مقام آتا ہے، حضرت جبریل نے ایک موقع پر وعدہ کیا تھا کہ میں فلاں وقت آؤں گا۔ حضرت بڑے خوش ہوتے تھے جبریل کے آنے پر۔ آپ نے جبریل سے پوچھا کہ بغیر وحی کے بھی تو کبھی آ سکتے ہو، ویسے ملنے آیا کرو۔ اللہ تزورنا اکثر مما تزورنا، اس نے ایک دفعہ وعدہ کیا آنے کا۔ بخاری شریف میں کہ وقت مقررہ گزر گیا اور حضرت باہر نکلے تو جبریل کڑے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ کیوں؟ انہوں نے کہا اندر گھر میں کتا ہے، اور جس گھر میں کتا ہو یا جنوبی کو غسل کا وقت ملا ہو نہ نہایا ہو، یا ذی روح کی تصویر ہو، ان گھروں میں ہم نہیں جا سکتے۔ ظاہر ہے جب رحمت کے فرشتے نہیں جائیں گے تو کتے کی روح نکالنے والے فرشتے وہ تو جائیں گے۔ پھر حضرت بڑے حیران ہو گئے کہ میرے گھر میں کتا ہے۔ حضرت اندر تشریف لائے اور بیویوں سے دریافت کیا، پتہ چلا کہ حضرت حسن مجتبی کہیں سے چھوٹا پلہ دیکھ کر کے پکڑ کے لائے اور نانا جان کے گھر میں پلنگ کے نیچے بٹھا لیا، یہاں بیٹھو، خود چلے گئے۔ حدیث شریف میں حضرت نے باقاعدہ لکڑی لی اور اس لکڑی سے اسے نکالا، اور اس کو نکالنے کے لیے اوہ اوہ کی آوازیں نکالی، اور نکلنے کے بعد پھر آپ نے اہل خانہ کو کہا کہ یہاں پانی بہاؤ، کہیں اس کا بال بھی رہ گیا ہو تب بھی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ نبی غیبدان نہیں ہے، گھر کے پلنگ کے نیچے پلہ بیٹھا ہوا ہے، حضرت کو پتہ نہیں چلا ہے۔
دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو قواعد اور آداب ملائک کے لیے پیدا کیا اس کے خلاف جبریل بھی نہیں کر سکتا کہ خیر حسن کا پلہ ہے جانا چاہیے، نہیں، مزاج نہیں ہے ملائک کا۔ ہاں ہمارے ماسٹر صاحب کا مزاج یہ ہے کہ اس کے کتے بہت پسند ہیں، ہاں اس کا مزاج جو ہے وہ شیطان کا ہے، شیطان کو شیطانی چیزیں پسند ہوتی ہیں۔ اب فقہاء نے لکھا ہے کہ 3 کتے پالنے کی اجازت ہے، ایک شکار کے لیے، دوسرا چوکیدارے کے لیے، تیسرا مال مویشیوں کے خیال رکھنے کے لیے، لیکن ان کو بھی پسند نہیں کہا ہے، ضرورت کہا ہے۔ تو دیکھے حضرت حسن ایک چھوٹا سا بچہ پلہ لے کے آئے تھے کتے کا، لیکن گرفت اس پر برقرار رہی، اور ملائک کا نہ آنا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے باہر نکالنا، اس میں کوئی کمی نہیں کی گئی۔ اپنے چھوٹوں کی تربیت اور اصلاح وہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہی تو بڑے ہو کر مستقبل کے ارکان بنیں گے۔ ایک دفعہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈالی، جیسے بچے کی عادت ہے کوئی چیز ملے تو فوراً منہ میں ڈالے، اتنا آگے آنے کی ضرورت نہیں، سر ڈھکنے کی ضرورت ہے۔ تو جیسے ہی حضرت حسن نے وہ کھجور منہ میں ڈالی، آپ نے اسے کہا کہ آپ اسے تھوک لیں اور منہ سے باہر نکالے، اور بعض روایات میں ہے کہ اس کو پکڑ کے منہ میں انگلی دی کہ باہر پھینکو۔ اللہ تکون من الصدقہ، کہ یہ زکوٰۃ کی کھجور نہ ہو، وَنَحْنُ لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، ہم پیغمبر اور پیغمبر کا گھرانہ زکوٰۃ نہیں کھا سکتے، صدقات واجبہ نہیں کھا سکتے۔ معلوم یہ ہوا کہ نابالغ اور چھوٹے بچے اور بچیاں، ان پر بھی دین اسلام کے آداب کا نفاذ ضروری ہے۔ اگر چھوٹی عمر میں وہ نہ سیکھے تو بڑے ہو کر کے کہاں سیکھیں گے؟ یقیناً بڑے ہو کر کے بھی سیکھنے سے رہ جائیں، ان کی تو عادت خراب ہو جائے گی۔ چنانچہ ہمارے فقہاء نے ایک مسئلہ لکھا ہے، فتح القدیر شرح دائع میں ہے اور بھی معتبرات میں ہے، کہ چھوٹے لڑکے کو لڑکی کا لباس پہنانا، جیسے بعض لوگ بچے کو رنگی برنگی سرخ نیلا پیلا ہر طرح پہنا دیتے ہیں، باقاعدہ پوچھنا پڑتا ہے کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ اور اسی طرح لڑکی کو لڑکوں کی طرح کپڑا پہنانا لکھا ہے کہ یہ ناجائز اور حرام ہے، بڑے ایسا کرنے والے گناہ کے مرتکب ہیں۔ لڑکی کو ایسا کپڑا پہناؤ جس سے پتہ چلے کہ یہ لڑکی ہے، ان کا اپنا رنگ ڈھنگ ہے، اور لڑکے کو لڑکنما کپڑے پہناؤ۔ یہ وہ تربیت ہے جو ابتدائی سے ضروری ہے اور ماں باپ اور عزیز و اقارب کے ذمے ہے۔ اسی طرح لکھا ہے کہ چھوٹے بچوں اور بچیوں کے سامنے دین اور آداب دنیا کی گفتگو کی جائے، فسق و فجور کی کہانیاں نہ سنائی جائے۔ فسق و فجور نامناسب واقعات اگر سنانے بھی ہے تو چھوٹے بچوں سے پردہ کریں، ان کا دل و دماغ سب کچھ ٹیپ کرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا اثر ہو جائے اور بعد میں اس کا اثر ظاہر کرنا مشکل ہو۔ دنیا کے اندر یہ نظام اثرات کے غلبے کا تابع ہے، جہاں جہاد کا دورہ ہو تو ہر شخص کہتا ہے میں نے جہاد کرنا ہے،
یہاں تک کہ لڑکیاں بھی تیار ہو جاتی ہے کہ ہمیں بھی کسی طرح جہاد پر بھیجو. اور جہاں فلموں اور غلط سلط ناول اور تھیٹرز اور حرام کاریوں کے شعبہ بازیاں، وہاں چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں ناکارہ قسم کے گانے یاد کرتے ہیں اور قیمتی زندگی تباہ کرتے ہیں. کبھی یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ رمضان شریف میں چونکہ ہر طرف قرآن کا دور دورہ ہوتا ہے. رمضان شریف قرآن شریف کا مہینہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو بڑے بڑے سیٹ قرآن مجید شروع کر لیتے ہیں یاد کرنا، اپنے بیٹوں کو قرآن یاد کرانا ہے. 5-6 مہینے 4 مہینے کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ ختم ہو گیا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ رمضان شریف میں قرآن کا غلبہ ہے اور دور دورہ ہے. ہر شخص کا دل و دماغ مائل ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں اس جیسے ماحول قائم رکھنا وہ ضروری ہے اور وہ اس سے ممکن نہیں ہے. لہذا ماحول کے تبدیلی سے وہ نعمت چھن جاتی ہے. ہم نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کا دینی ذوق اور شوق ایک تابان نیر کی طرح تھا، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ پہلی جیسی کیفیت نہیں رہی. لوگ اس لیے بچوں کو مدرسوں میں ڈالتے ہیں، دارالعلوموں میں بھیجتے ہیں، جامعات سے منسلک کراتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ وہیں رہو، وہیں کھاؤ، وہیں پیو، وہیں رات گزارو، تاکہ ایک بہترین ماحول میں یہ متوجہ رہے اور وہیں دل و دماغ قبول کر لے تو نعمت تیار ہو جائے گی. ورنہ نعمتیں آخر کار چھن جاتی ہے. لوگوں کو اس کا احساس کرنا چاہیے. یہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی بڑی مشکلوں سے قرآن مجید یاد کرتی ہے. بچیوں کے لیے بڑی مشکلات ہوتی ہیں. بچی کا قرآن یاد کرنا کتنا مشکل کام ہے. اس نے نہ امامت کرنی ہے، نہ تقریر کرنی ہے، نہ تراویح پڑھانی ہے. بچوں کے تو بہت سارے مواقع ظہوری عزت کے ہیں لیکن خواتین کے نہیں. بہت زیادہ احسان ہے بچیوں کا امت پر کہ وہ قرآن مجید یاد کر رہی ہے. ایسے کتنے مرد ہیں جن کو ایک سورت بھی پوری یاد نہیں ہے، چند آیات بھی انسانیت سے پڑھنا نہیں جانتے. اور اتنی بچیاں ہو گئی ہیں کہ جن کے دل و دماغ پر قرآن مجید ہے، ہمہ وقت ہے. یاد کرنا کتنا بڑا انعام ہے کہ اس معصوم بچی کے معصوم سینے میں اللہ کی کتاب جسے 7 آسمان و زمین و کائنات کے پہاڑ برداشت نہ کر سکے، اس نے یاد کر لی. اب سوال یہ کہ اس نعمت کے حصول کے بعد اب اس نعمت کا شکر لازم ہے. اس شکر میں کچھ دقتیں پیش آ جاتی ہیں. بچی ہے، جوان ہونے کے بعد اس کا رشتہ کرنا ہے. اب رشتے میں بھی اس جیسے حافظ، عالم، قدردان ملے، قاری باشد. پھر جب پریشانی بڑھتی ہے تو کہتے ہیں بس مسلمان تو ہے، اور یہ صحیح ہے کہ مسلمان سے نکاح جائز. کچھ مدت جب گزر جاتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ جی خاوند جو ہے وہ اس کا دوپٹہ اوڑھنے نہیں دے رہا ہے اور وہ بغیر برقعے کے اس کو باہر دے. اب اندازہ لگائے یہ اس ایک خاتون کی عزت نہیں ہے، پورے مسلمانوں کی دینی عزت ہے. لوگوں میں عقل اور غیرت کی کمی ہے. اور اس سے زیادہ واقعات پیش آتے ہیں جس کا یہ بیان متحمل نہیں ہے بیان کرنے کا. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، ماں باپ کے لیے بھی، اولاد کے لیے بھی، اور نعمتوں کے حصول اور اس کے بعد
ان کی حفاظت کے لیے بڑی سخت ضرورت ہے۔ اگر ایک شخص نے بہت عالیشان اور بہترین کوٹھی بنوائی اور پھر اس کوٹھی میں اس نے کتے اور بندر اور اس قسم کے ریچھ اور لنگور پالے تو ہر شخص کہے گا کہ وہ ظالم، اتنی بہترین نعمت کا یہ شکریہ تھا۔ اگر ایک شخص نے بہت عمدہ اور بیش بہا سوٹ پہنا اور بجائے عبادت کرنے کے اس کو فسق و فجور سے گندا کر لیا تو ہر شخص کہے گا کہ اس جامع عزت کا تو خیال رکھنا چاہیے تھا۔ ان تمام چیزوں سے دینی نعمتیں بڑھ کر ہیں۔ اور نعمتوں میں پھر ایسی نعمت جس کا ثانی نہیں ہے، اولاد ہے۔ نعم الالہ علی العباد کثیرۃ واجلہن نجابۃ الاولاد۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے کہ خدا کی نعمتیں بندوں پر بہت زیادہ ہے، لیکن ان میں ایک زبردست نعمت اولاد کی نعمت ہے۔ اولاد کی اگر تربیت کر دی گئی ہے تو مستقبل کا سہارا ہے اور آخرت کا سرمایہ ہے، اور اگر تربیت نہ کی گئی ہے تو مستقبل کے دشمن ہے اور آخرت کا فتنہ اور عذاب ہے۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے، ایک قاعدہ ہے کہ اگر کوئی لڑکا بدچلن ہو جائے اور وہ کہیں قتل کر لے تو اس کے والد اور بھائی اور رشتہ داروں سے کہا جائے گا تم قاتل لے لو، کہاں ہے تمہارا بیٹا؟ وہ نہیں دے سکتے ہیں تو کہ 50 رشتہ دار گرفتار کر لو۔ اس لڑکے کے باپ کی طرف سے 50 رشتہ دار گرفتار کر لو کہ تمہارا بانجا بھتیجا، تمہارا بیٹا، تمہارا عزیز قریب جب یہ بدچلی نہیں کر رہا تھا آپ کہاں گئے تھے؟ آپ نے کیوں نہیں روکا ہے اس کو؟ اس طرح نہیں ہے کہ بس شام کا بچہ تھا گھر سے نکل گیا جو چاہے کرتا پھرے۔ اس کے ڈسنے اور کاٹنے سے اپنے بڑوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اس لیے تربیت اور علمی ماحول اس کو دکھانا اور علمی رنگ میں رنگنا یہ بہت ضروری ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ دینی رنگ جب ایک دفعہ جم گیا تو بہت دور تک اس کی برکات انشاءاللہ تعالی وہ سارے خاندان نہیں پوری قوم قبیلے کے لیے سایہ افغن رہے گی انشاءاللہ۔ تو ایک نظام تو ایسا ہے جو لوگوں میں چلتا ہے اور لوگ چلاتے ہیں لیکن اس نظام کے کوئی سر پیر نہیں ہے۔ یہ اس نظام کی نحوست ہے نا کہ ملک کا ایک ذمہ دار ایسا بیان دیتا ہے جس پر بچوں کو بھی ہنسی آتی ہے کہ ان فضول باتوں کی کیا ضرورت۔ رات کو میں ایک سفر سے واپس آ رہا تھا تو جہاں جہاز میں جانے کے انتظار میں لوگ بیٹھتے وہاں بیٹھ گیا، ہر طرف ٹیلی ویژن لگے، کوئی لڑکا بال اٹھا رہا ہے ادھر پھینکتا ہے، بڑے بڑے لوگ نظر آتے ہیں منہ کھول کے ہنستے ہیں۔ میں نے کہا اس فضول فعل نے ملک کے وزیروں کو، ذمہ داروں کو، قیمتی انسانوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ ایک آدمی پورا مہینہ کھیلتا رہے اور دیکھتا رہے، کیا علم بڑھ جائے گا؟ عزت اور شرف کا کون سا حصہ بڑھے گا؟ امام محمد رحمت اللہ علیہ نے امام شافعی سے کہا تھا کہ تم گھوڑ دوڑ نہ کیا کرو۔ اس زمانے میں لوگ جنگ کی تربیت کے لیے گھوڑوں کو تربیت دیتے تھے، اس کو گھوڑ دوڑ کہتے تھے کیونکہ گھوڑا جب بہترین دوڑتا ہو دشمن پر حملہ کرنے میں سہولت ہوتی ہے، اور قیمتی گھوڑے کے لیے پھر قیمتی شاہ سوار چاہیے۔
حدیث شریف میں بھی ایسے گھوڑے کی فضیلت آئی ہے. تو امام شافعی امام محمد سے پڑھتے تھے. امام شافعی نے ان کو کہا کہ تم گھوڑ دوڑ میں حصہ نہ لیا کرو، دور رہا کرو. اور دیکھا تو امام محمد خود سب سے آگے نکلتے تھے اور گھوڑ دوڑ میں لگے رہتے تھے. تو امام شافعی نے ایک دن کہا کہ حضرت آپ خود تو گھوڑ دوڑ میں لگے، مجھے نہیں چھوڑتے ہیں. کہا چلو آج تم بھی کھیلو. امام شافعی نوجوان لڑکے تھے، وہ جب چلے گئے رات کو آئے. امام محمد نے پوچھا نماز جماعت سے پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ کیوں اجازت مانگ رہے تھے؟ مجھے کبھی جماعت سے غیر حاضر دیکھا ہے تم نے؟ تو کبار علماء اور قابل لوگ اگر دنیا کی کوئی پرورش اور تربیت لیتے تھے تو حدود دین محفوظ رکھتے تھے. اس زمانے میں امام شافعی 150 میں پیدا ہوئے اور 200 کے بعد مرے. اور اس زمانے میں کھیل کھیلنے سے جماعت اور نماز ترک ہوتی تھی. یہ تو خیر نماز اور جماعت جانتے نہیں ہے کہ وہ چیز کیا ہے. یہ تو کسی کے نمو نما اور تماشائی کے لیے شاید کسی مسجد میں یا بڑی جامع مسجد میں جا کے تصویر کھنچوا لیتے بس. ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے. لیکن مومن کی حیثیت سے مسلمان کا یہ فریضہ ہے کہ اس کی زندگی اور اس کا دین محفوظ رہے. زندگی محفوظ تب ہوگی جب وہ دین کا تابع بن کے رہے. اگر زندگی میں آزادی آ گئی ہے تو ایک نیک اور پارسا آدمی بھی معیار سے گر جائے گا. اور اگر زندگی دین کے تابع بن گئی تو ایک فاسق فاجر ولی کامل بن جائے گا. فسق و فجور ختم ہو جائے. حدیث شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ فلاں شخص نماز بھی پڑھتا ہے اور چوریاں بھی کرتا ہے. آپ نے فرمایا صلاتہ تنہاہ، نماز اس کو ایسا کرنے نہیں دے گی. کچھ دنوں بعد پھر کہا کہ جی وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی. آپ نے فرمایا نماز اس کو ایسا کرنے نہیں دے گی. کچھ دنوں بعد پتہ چلا کہ اب وہ پکا تائب ہو گیا اور تمام کیے ہوئے پر شرمندہ ہے اور بہت ہی ندامت اور توبے کے ساتھ رہتا ہے. آپ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ نے یہی کہا ہے کہ نماز بے حیائی اور ناجائز کاموں سے روکتی. نماز اس لیے مومن بہت شوق سے پڑھتا ہے، بڑی توجہ سے پڑھتا ہے، بڑے کٹھن امور طے کر کے نماز کے لیے تیار ہوتا ہے. کیونکہ نماز تمام خیر اور حسنات کی چابی ہے، کنجی. من حافظها فهو لغيرها احفظ. جس نے اس کی پابندی کی وہ اور کاموں کا بھی بڑا پابند رہے گا. ومن ضيعها فهو لغيرها اضيع. اور جو اس کو ضائع کرتا ہے وہ اور کام بھی وقت پر نہیں کرے گا، وعدہ پورا نہیں کرے گا، امانت میں خیانت کرے گا، کسی کے حق کی ادائیگی کے لیے تیار نہیں ہوگا. یہ نیک صفات اور نیک خصلتیں اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر رکھی ہے. دین کے یہ برکات اور فوائد ہے کہ آدمی پر نیکی کا اثر ہو جاتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کون سی نماز ہے کہ جو انسان کو دین و دنیا کا فائدہ پہنچاتی ہے. یہ تو بہت بڑا فائدہ ہے کہ بے حیائی نہ کرے اور ناجائز کاموں سے رک جائے.
قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ کامیاب مسلمان ہیں جو نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ خشوع و خضوع اس کو نہیں کہتے کہ سر جھکا دے، کندھے ٹیڑھے کرے اور شکل بگاڑ دے، جیسے بعض پیران طریقت کمکلوں نے شروع کیا ہے۔ اس کو خشوع و خضوع نہیں کہتے۔ اتنا بڑا مسئلہ قرآن نے بیان کیا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً کامیاب ہے وہ مسلمان جو اپنی نماز کے اندر خشوع سے خضوع سے پیش آتے ہیں۔ میں آسان لفظوں میں آپ کو یہ سمجھاؤں کہ وہ نماز جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، وہ کامل و اکمل نماز ہے، اس کے پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور ظاہر ہے پیغمبر تہذیب اور تمدن، شرف اور انسانیت کے اعلیٰ معیار پر مبعوث ہوتے ہیں۔ پیغمبر کی ہر ادا میں شرف بھرا ہوا ہے، تہذیب کی پونجیاں ہیں۔ تو جو نماز پیغمبر پڑھتے تھے وہ یقیناً فرش پر عرش والے کی خوشنودی کا عظیم ذریعہ تھا۔ ہمارے پیغمبر کی نماز کوئی ڈکی چپی نماز نہیں ہے کہ اور کسی کو پتہ نہیں ہے اور چند غیر مقلدوں کو پتہ چل گیا ہے۔ آپ کی نماز 23 سالہ وحی کی نماز ہے، اور آپ گھر سے زیادہ باہر نماز پڑھتے تھے۔ گھر میں تو آپ جیسے رات کی عبادات ہے وہ فرماتے تھے، اور 5 نمازیں آپ امت کو مسجد نبوی میں آ کر کے خود پڑھاتے تھے۔ اللہ نے کہا تھا اذا كنت فیہم فاقمت لهم الصلاۃ، آپ جب تشریف فرماؤ تو نماز آپ خود پڑھائیں گے۔ بیماری کے عالم میں تکلیف بہت زیادہ تھی، نکلنا مشکل تھا، اور آپ نے کہا عباس اور علی کو طلب کرو۔ عباس اور علی، عباس چچا ہے، عمر میں صرف 2 سال بڑے ہیں، اور علی داماد ہے، بڑے چہیتے ہیں، چچا زاد بھائی ہے۔ گھر کے کام اس قسم کے لوگ شوق سے کرتے ہیں اور ان سے کرانا آسان ہوتا ہے۔ اور پھر آپ نے حضرت عباس پر اور حضرت علی پر ایسے ہاتھ رکھے اور مسجد روانہ ہو گیا۔ جو لوگ حج عمرے کر چکے ہیں وہ تو دیکھ لیں، حضرت کا روضہ مبارک یہ آپ کا کمرہ ہے، اور پہلا محراب جو ریاض الجنہ کے ساتھ ہے، یہی اسی جگہ آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے تھے، چند قدم ہے، لیکن وہاں تک سے یہاں تک آنا مشکل ہو گیا تھا۔ مخلوق کا یہی حال ہے۔ یا وہ دن تھے جب آپ 7واں آسمان پر پرواز کر رہے تھے، معراج تشریف لے جا رہے ہیں، اور یا وہ تکلیف اور وہ دن بھی ہے کہ حضرت خود نماز کی جگہ تک حضرت علی اور عباس کے ذریعے جا رہے ہیں۔ اتقا علی عباس و علی، اس میں امت کے لیے بھی بڑی عبرت ہے کہ جماعت حاصل کرنے کے لیے پوری کوشش کرے، ذرا ذرا سی بات پر جماعت نہ چھوڑے۔ یہ اور بات ہے کہ اب شہروں میں بد عقیدہ لوگ، قبروں سے مانگنے والے، شرک اور بدعت کرنے والے، وہ بھی مساجد پر قابض ہیں، جیسے مشرکین کعبہ شریف پر قابض تھے۔
تو حضرت کعبہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے۔ مشرک اور بدعتی کو برداشت کرنا آسان نہیں ہے، کعبے کو چھوڑنا آسان ہے۔ اس لیے حضرت نے 13 سال گزارا کر کے آخر حکم ہوا کہ یہاں سے چلے جائے۔ مشرک اور بدعتی کے ساتھ کبھی بھی مومن موحد کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے۔ سمجھوتا تو یہ ہے کہ وہ اپنے شرک و بدعت سے توبہ کر، اور جب تک وہ شرک اور بدعت پر قائم ہو تو انما المشرکون نجس، اللہ فرماتا یہ مشرک گندے پلید ہے، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عام، خبردار آئندہ ادھر آئے۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو آپ نے اعلان کیا لا یطوفن، اور ایک روایت میں لا یحجن بعد العام میں مشرکون ولا یطوفن بالبیت عریان، آج کے بعد کوئی مشرک یہاں حج کرنے نہ آئے اور کوئی ننگا آدمی طواف نہ کرے۔ ننگے کو بعد میں ذکر کیا، مشرک کو پہلے، جیسے کوئی کرتا شلوار اتار کے مسجد میں آ جائے، یہ کم درجے کا عیب ہے۔ ایک بدعتی و مشرک کا صف میں آنا اس سے زیادہ خراب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار گیٹ پر مسلک لکھا ہوا ہے، میں کہتا ہوں شکر کرو تمہاری نماز پاک ہو رہی، ورنہ صف میں تمہارے ساتھ گندے کھڑے ہوتے۔ اور جن لوگوں کے ہاں یہ سب رلا ملا جمع ہے ان کو بھی اسلام سے شرم کرنا چاہیے۔ اسلام کے آئینے میں اپنے عقیدے اور عمل کو چیک کر لے کہ یہ کتنے پانی میں چل رہے ہیں۔ خیال اور فکر کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ سوچ اور فکر جو دین اور علم سے پیدا ہو وہ تفقع ہے، وہ دینی سرمایہ ہے۔ تم نے جو مشرک اور بدعتی کے بارے میں نرم گوش اختیار کیا ہے، اس سے خود آپ کے ایمان میں نقصان آئے گا۔ اللہ نے کہا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ان ظالموں کی طرف جھکاؤ بھی نہ کرنا ورنہ تم آپ کے شکار ہو جاؤ۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حضرت تشریف لائے جماعت میں، ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے۔ حضرت نے کہا علی رسلک، پڑھاتے رہو، نماز جاری رکھو، لیکن ابوبکر پیچھے چلے گئے اور مصلی حضرت کے لیے خالی کر دیا۔ حضرت تشریف لائے اور کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، بیٹھ گئے اور نماز آپ نے وہیں سے شروع فرمایا جہاں ابوبکر نے چھوڑ دیا۔ مسند امام احمد میں ہے کہ ابوبکر صدیق سورۃ فاتحہ پڑھ چکے تھے، فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من السورہ، آگے سورت آپ نے ملائی۔ یہ ایک ایسی نماز آسمان و زمین نے دیکھی جس میں اولیاء کے سرتاج ابوبکر اور انبیاء کے سرتاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں رکعت میں شریک۔ حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ چونکہ فاتحہ میں نے نہیں پڑھی اس لیے نماز نہیں ہوئی۔ فاتحہ امام پڑھ چکا ہے، وہ سب کی طرف سے کافی ہے، مقتدیوں کو فاتحہ نہیں پڑھنا ہے۔ صحیح قول صحابہ کا یہ ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی کے فاتحہ پڑھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ مبسوط جلد اول صفحہ 129، من قرأ خلف الامام فسدت صلاته۔ حضرت کی چونکہ طبیعت علیل تھی، آپ آہستہ تکبیر فرماتے تھے اور پھر ابوبکر تکبیریں اٹھاتے تھے۔
تو حدیث میں اس طرح آیا کان ابو بکر یصلی بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس یصلون بصلاۃ ابی بکر. ابو بکر آپ کی نماز اور لوگ پھر ابو بکر کی اقتداء کی نماز پڑھ رہے تھے. صلاۃ اللہ امامان، یہ وہ نماز ہے جس کے دو امام ہیں. نماز کے بعد آپ نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا، بخاری شریف میں، کیوں پیچھے چلے گئے؟ میں نے آپ کو حکم دیا تھا کہ آپ کھڑے رہے. حضرت ابو بکر نے کہا ماں کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو قحافہ ابو بکر کے والد کا نام ہے. کہا ابو قحافہ کے بیٹے کو حق نہیں ہے کہ وہ پیغمبر کے تشریف لانے اور موجودگی میں بھی نماز پڑھائے. جب تک ایک پیغمبر امتی کے پیچھے نماز نہ پڑھے اس وقت تک وہ دنیا سے نہیں جاتا. ابو بکر کو یہ حکمت معلوم تھی، اس لیے وہ یہ کوشش کرتے تھے کہ حضرت دیر تک دنیا میں رہے. بہرحال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بڑی محبوب نماز ہے. آپ نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. دل خوش ہوتا ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے جب نماز پڑھی جاتی ہے. پیغمبر نے دنیا کے اندر آخرت کا ایک مبارک عمل جس سے جنت جیسے خوشی ہوتی ہے وہ نماز کو قرار دیا ہے. اور بخاری میں ہے کلما فزعہ امر بادر الی الصلاۃ، جب آپ کو کسی پریشانی، دکھ، درد اور غم کا سامنے ہوتا آپ نمازوں میں متوجہ ہو جاتے، بہت نماز پڑھتے. کثرت سے نمازیں پڑھنا غم اور ہم کو دور کرنے میں تریاق ہے. بہت زیادہ نمازیں پڑھنا اور دیر تک اور بہت دیر تک نمازی نماز میں رہنا دین و دنیا کے غموں کو اڑانا اور چٹانے کا اکسیر عمل ہے. اس پر انبیاء اور اولیاء کا اتفاق ہے. ہزار تدبیریں لڑو نتیجہ صفر ہوگا، اور ہزار علاج کرو بیماری قائم رہے گی. نمازیں پڑھنا شروع کر لو، نفل، سنت، مستحب، بہت ساری نمازیں، صرف یہ چند نمازیں جو فرض رکھے گئے ہیں یا سنت رکھی گئی ہے یہ تو گویا مومن کے دل و دماغ کی مشق ہے. سورج نکلے 2 رکعت اشراق کی پڑھو، جب سورج کی روشنی زمین پہ پھیلے 4 4 4 12 رکعت چاش کی پڑھو، ورنہ 4 تو پڑھتے رہو. سورج جب ڈھل جائے، وقت ظہر داخل ہو جائے، 4 رکعت نفل پڑھ لو. جب ظہر کے فرائض کی گھڑی قریب آ جائے 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھو. فرائض سے فارغ ہونے کے بعد 2 سنت 2 نفل پڑھ لو. ظہر سے لے کے عصر تک جتنا چاہے بے حساب بے کتاب نوافل پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں. عصر کا وقت داخل ہوا 2 یا 4 رکعت پڑھ لو، پھر فرضوں کا انتظار کرو. جب بھی مسجد میں داخل ہوئے 2 رکعت بیٹھنے سے پہلے پڑھ لو. اگر بیٹھ گئے پھر پڑھنے کی ضرورت نہیں، قبل ان تجلس. جب بھی وضو سے فارغ ہو جائے اور جگہ مناسب ہو 2 رکعت اس وقت تک پڑھو جب تک اعضاء پر وضو کا پانی اور اس کا اثر موجود ہے. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت نے واپسی معراج پر فرمایا
میں جب بھی کسی جنت میں جاتا بلال کے جوتوں کی آہٹ آگے آگے سنتا. آپ نے بلال سے پوچھا کیا کرتے ہو تم؟ اور انہوں نے کہا جب بھی وضو کرتا ہوں اور وقت نفل پڑھنے کا ہو تو 2 رکعت پڑھتا ہوں. آپ نے کہا اس کو لازم پکڑو، ہمیشہ کرتے رہو، یہی بہترین عمل ہے. اس وجہ سے میں اپنے آگے آگے تیرے جوتوں کی آہٹ سنتا تھا. اللہ اکبر و کبیرہ. نبی سے آگے ہونا کتنا مشکل ہے، اور وہ بھی ایک امتی کا، اور وہ بھی ان کے جوتوں کی آہٹ کا. علماء نے لکھا ہے کہ ان کی بلال خادم تھے، اور خادم اپنے مخدوم کے جوتے لے کے آگے چلتا ہے. یہ نہیں کہ مخدوم وہاں پہنچ گیا، خادم کہیں جا کے کھیل کود میں لگا ہوا ہے. مولانا اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے میرے جوتے کوئی نہ اٹھائے، جب بھی میرے جوتے اٹھائے گئے مجھے تکلیف پہنچائی گئی، کیونکہ ان خادموں میں اتنا سلیقہ اور اتنی غیرت، اتنا جذبہ، اتنا ادب نہیں. یہ تو خود غرض لوگ ہوتے ہیں، حضرت کرتے ہیں، ذرا سی بات مرضی کے خلاف ہو گئی پھر دیکھو کیسا فرعون ہوتا ہے. بناوٹ کی اور جال سازی. اس دور میں اگر آدمی کی عقل مندی کرے کہ خادموں کو بالکل نہ رکھے، زیادہ محفوظ رہے، یہ خود غرض لوگ ہوتے ہیں. خوب شیخ سعدی نے کہا ہے نا کہ برسفرا ہمہ دوستان بھی نمائے، دسترخوان سجا ہوا ہے، ہر طرح کھانے لگے ہوئے ہیں، تو بس کیا کہنا ہے حضرت صاحب کے مریدوں کا اور خادموں کا، بس جنت کے پروانے ہیں. اور ذرا مشکل گڑی آئی، کوئی ذرا سی بات مرضی کے خلاف ہو گئی، ارے جی یہ حضرت صاحب تو اچھے ہے ہی. دیکھے ذرا وہی میراثیوں کے اخلاق، گرے ہوئے خاندان کے وہ گراوٹ، وہ فطرت سے جائے گی نہیں. وہ کہیں بھی پہنچے نا، خریسا اگر بمکہ رواج چوب آئے دھنوز خرباش. کہتے عیسیٰ علیہ السلام جب سفر فرما رہے تھے تو ان کے پاس گدھا تھا، اسی پر جا کے انہوں نے حج کیا، واپس آئے تو لوگوں نے کہا کہ خری عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا وہی گدھا ہے. ویدمکی پا بزرگئی کے اس شک نشتا ولی خربا جنیشی بتواؤ. قدیم زمانے میں لوگ ادب و احترام دل سے کرتے تھے. امام محمد رحمت اللہ علیہ امام اعظم امام ابو حنیفہ سے پڑھتے تھے. امام محمد کے والد جو تھے حسن، وہ کمانڈر ان چیف تھے واسط کے. بادشاہ سے کہا کہ اس وقت بہت بڑے عالم ہے امام ابو حنیفہ، میرا ایک ہی بیٹا ہے، مجھے اجازت دو، میں کوفہ جاتا ہوں، وہاں پڑھواتا ہوں. اپنی شفٹنگ کروائی کوفہ بیٹے کے لیے. جب امام محمد جاتے تھے سبق کے لیے تو 4-6 فوجی آگے پیچھے، کمانڈر ان چیف کا بیٹا ہے. کتابیں لے کے، کاپیاں قلم اٹھا کے، امام محمد درمیان میں شاہانہ شال اوڑے ہوئے بہترین کپڑوں میں حضرت کے درس میں جاتے تھے. کئی امام ابو حنیفہ نے دیکھا، دیکھتے ہی کہا لا تجلس حتی تروح الی السوق وتعطینی بثلاثۃ صلا جزور. بیٹھنا نہیں، بازار جائیے اور 3 اوجڑیاں لے کے آنا ہے اور کسی سے مدد نہیں لینا ہے. یعنی یہ فوجی نہیں اٹھائیں گے، تو اٹھا کے لائے. اس زمانے کے خادم و شاگرد ہو تو پوچھتے حضرت اوجڑی کیا کریں گے، وہ تو مکروہ ہے. یہ استاذ کا بھی استاذ بنتا ہے. وہ ایک عقل مند نے کہا ہے بیٹے نہیں دیکھے گئے، باپ ہی باپ نظر آئے. بیٹے تو بہت کم ہوتے ہیں، لیکن وہ تو امام محمد تھے، پڑھنے میں صداقت تھی. فوراً بازار گئے، ایک جگہ اونٹ کٹا ہوا تھا، اوجڑی پڑی تھی، وہ خرید لی، پکڑ لی. دوسری جگہ اونٹ اوجڑی تو بہت بڑی ہوتی، تیسری کی جگہ نہیں، دونوں ہاتھ پکڑے. فوجیوں نے کہا نہ، حضرت کی بات نہیں سنی کہ میں لے کے جاؤں گا تب قبول کریں.
تو دانتوں میں پکڑ لیا اور شاہانہ لباس پر وہ سارا گند بہ رہا ہے. اسی حالت میں درس میں آنے لگے. حضرت نے دور سے دیکھا، فرمایا اترک اترک، پھینکو، ستصیر مجتہدن انشاءاللہ، زمانہ دیکھا گا کہ آپ وقت کے مجتہد بنیں گے. اس لیے امام شافعی کے استاذ بنے کہ اپنے شیخ اور استاذ کی کڑوی گونڈ پی لی. صرف یہ نہیں بلکہ خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں ہمارے مذہب کے امام قاضی ابو یوسف قاضی القضات تھے. 30,000 قاضی امام ابو یوسف کے مرضی سے چنے جاتے تھے. 30,000 قاضیوں پر، اور دنیا میں پہلا شخص جو قاضی القضات کہلایا امام ابو یوسف ہے. خلیفہ ہارون الرشید ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ حضرت سے ملنے جب آتے تھے تو جوتا اتار کے آتے، پیدل چلتے تھے. کہتے قاضی ابو یوسف سے جوتا پہن کے ملنا یہ کوئی بات ہے. اس لیے امام ابو یوسف سے منقول ہے کہ میں نے سب کا ادب کر لیا، لیکن ہارون الرشید کے آداب میں مجھ سے کمی ہوتی ہے، کبھی کبھی اللہ سے استغفار کرتا ہوں. ایک دفعہ عدالت میں آئے اور فراش نے کرسی بچھائی تو امام ابو یوسف نے کہا یہ عدالت ہے، شاہی دفتر نہیں ہے. یا تو پھر دوسرے مجرم کو بھی کرسی دیں گے ورنہ بادشاہ کرسی سے اٹھ جائے. ایسا زور تھا، ایسا نہیں کہ قاضی القضات چیف جسٹس اپنے ہاتھ کا پتنگ بنایا جائے، جدھر چاہے اڑا کے رکھ دیا جائے. اللہ اکبر. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کو ہارون الرشید نے کہا کہ حضرت امام محمد کو دربار میں لانا ہے. امام محمد امام ابو حنیفہ کے انتقال کے بعد کچھ علوم انہوں نے امام ابو یوسف سے مکمل کیے. تو امام ابو یوسف معذرت کرتے تھے کہ وہ بیمار ہے، ان کو سلسل بول ہے. یہ شوگر کا مریض جو ہوتا ہے بہت پیشاب آتا ہے، تو بادشاہوں کے دربار میں تو گھنٹوں بیٹھنا ہوتا ہے. امام ہارون رشید نے کہا کون سی مشکل بات ہے، آرڈر دے دیا کہ دربار توڑ دو، دیوار یہی بیت الخلا بناؤ اور اس جگہ سیٹ لگا دیں گے امام محمد کے لیے. امام ابو یوسف سمجھ گئے کہ چھوڑ نہیں رہے. امام ابو یوسف چاہتے تھے کہ امام محمد دربار میں نہ آئے، کیونکہ امام محمد امام ابو حنیفہ کی کتابیں لکھ رہے تھے، بڑا کام ہو رہا تھا. تو امام محمد سے کہا کہ ہارون الرشید تنگ کر رہے ہیں، آپ کو بلا رہے، آپ آ جائے، لیکن جب میں اشارہ کروں تو بھاگے یہاں سے، نکلے. بادشاہ کے حکم کی تعمیل میں امام ابو یوسف امام محمد کو لے آئے، بیٹھ گئے. جب کلام کا آغاز ہوا تو امام محمد شیرین گفتار تھے بہت زیادہ. امام شافعی سے منقول ہے کہ امام محمد جب بات کرتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عربی ان پر نازل ہوئی، ایسی عربی بولتے. بادشاہ بہت خوش ہوا اور کہا کہ پورے ملک میں اس جیسے عالم نہیں ہے. اور قاضی ابو یوسف صاحب کو خوف تھا کہ اگر بادشاہ زیادہ خوش ہو گیا تو روز بلائے گا، کام سے نکالے گا. بادشاہوں کے ہاں آنا جانا آسان نہیں، اس کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے، سارا وقت ضائع ہوتا ہے. جس وقت مجلس بڑی بھر گئی اور خوب شاندار طریقے سے امام محمد اپنے خاص ادا میں آ گئے تو امام ابو یوسف نے ان کو اشارہ کیا، اٹھو یہاں سے. بادشاہ کا خیال نہیں تھا تو امام محمد اٹھے اور مسانے پہ ایسا ہاتھ رکھا جیسے پیشاب آ رہا. تو بادشاہ نے کہا حضرت یہی انتظام موجود ہے، یہ موجود ہے.
چلے گئے، فارغ ہو کے آئے، لیکن ظاہر بادشاہوں کا مزاج بڑا نازک ہوتا ہے۔ ہارون رشید نے کہا واقعی بہت بیمار ہے، بیمار نہ ہوتا تو ہم اس کو دربار کا عضو بنا دیتے، جز بنا دیتے۔ بعد میں امام محمد فرماتے تھے مجھے امام ابو یوسف کا پتہ تھا کہ یہ ان کا ایک ہیلا تھا، لیکن میرا استاذ رہا ہے، جو وہ کہے وہ کروں گا۔ یہ دیکھ، جو ان کا کہنا ہے اس پر مجھے عمل کرنا ہے۔ تو یہ تو بعد کے علماء کا حال ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کے خادم خاص ہے، جو حضرت کے جوتے اٹھاتے تھے اور کس طرح رکھتے تھے۔ یہ عمل ایسا قبول ہوا کہ ساتوں آسمان میں اللہ تعالیٰ نے جوتوں کی آہٹ اور بلال کی ادائیں اس کو متصور کرا دیے، پسندیدہ ہونے کی وجہ سے۔ آپ نے اس لیے فرمایا میں جس جنت میں گیا، اے بلال میں نے اپنے آگے آگے آپ کے جوتوں کی آہٹ سنی۔ یہ پیغمبر کے جوتے جو اٹھاتے تھے وہ متشکل ہو گئے۔ تو نوافل نمازیں شوق ذوق سے پڑھنا چاہیے۔ 2 رکعت صلاۃ حاجت ہے، آپ 10-12 رکعت نوافل ویسے پڑھ لیں۔ لوگوں سے استخارے کرنے سے کام نہیں بنے گا، یہ روافض سے آیا ہے۔ ہمارے ہاں استخارہ ہر مومن خود کرے گا، کوئی کسی کے لیے استخارہ نہیں کر سکتا، غلط ڈرامہ رچایا گیا ہے۔ میں جو استخارہ کروں گا اس میں میرے احوال آئیں گے، آپ کے نہیں آئیں گے، یہ غلط طریقہ ہے۔ اور کثرت الاستخارات فی الامور تریاق مجرب حجت اللہ لشاہ ولی اللہ، جلد 2 صفحہ 119۔ زیادہ زیادہ استخارے کرنا امور کے اندر مجرب تریاق ہے، اللہ مشکلات حل کر دے گا۔ استخارہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ نہیں ہے، جنگ کے سوال جواب میں غلط لکھا گیا ہے۔ استخارہ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنی ہے کہ خدایا یہ کام درپیش ہے، میں جانتا نہیں ہوں، آپ میرے لیے اس میں خیر ڈالیں۔ اگر اس میں خیر ہو تو آسان ہو جائے گا، نہ ہو تو وہ مشکل یا آپ کی طبیعت ہٹ جائے گی، یہی استخارہ ہے۔ مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر 2 سنتوں کے علاوہ 6 سے لے کے 20 رکعت تک ترمذی شریف میں نوافل آئے۔ جو اس کا اہتمام کرے گا اللہ اس کو دین و دنیا کی عزت عطا فرمائے گا، اور ہمیشہ رنج اور گزن سے بچے گا۔ ویسے مغرب سے عشاء تک پورے وقت میں کوئی جتنا نفل پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں۔ عشاء کی نماز سے پہلے 2 یا 4، عشاء کی نماز کے بعد وتر چھوڑ کر جتنے نوافل کوئی چاہے پڑھتا رہے، ساری رات عبادات کے لیے۔ رات صالح للعبادہ ہے۔ ہاں وتر اگر پڑھ لیے گئے تو پھر بہتر یہ ہے کہ وتر رات کی آخری نماز رہے۔ وتروں کے بعد نفل پڑھنے کو پیغمبر نے پسند نہیں فرمایا اور منع فرمایا، اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، رات کی آخری نماز وتر پڑھا کرو۔ جب تک سوئے نہیں ہے 8 رکعت قیام اللیل ہے، اور جب سو کر کے اٹھے تو 12 رکعت تہجد ہے۔ 8 بھی 2 پڑھ سکتے ہیں اور 12 میں بھی جتنی چاہے کمی کر سکتے ہیں۔ نوافل ہے، اختیار ہے، برکات بہت زیادہ ہے۔ کوشش یہ رہے کہ وتر رات کے آخر میں ہو۔ جو لوگ خوفزدہ رہتے ہیں کہ رہ جائیں گے، وہ اپنی طبیعت پر کچھ دباؤ ڈالے اور صبح اٹھنے کے عادی ہو جائے۔ سحری کے وقت سحر وقت مناجات ہے۔ سحری کا وقت اٹھنا اللہ سے مانگنے کا وقت ہے۔ خیز درا وقت کے برکات ہے۔ فرید الملت والدین، فرید گن شکر اجودنی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اردو زبان کے وجود کا یہ پہلا جملہ ہے
اس سے پہلے کسی نے اردو نہیں بولی کہ حضرت سحری میں تہجد سے فارغ ہو کے بڑے ترنم سے دھیمی آواز سے پڑھا کرتے تھے، وقت سہارے وقت مناجات ہے، خیز درا وقت کے برکات ہے۔ سحری کا وقت تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا وقت ہے، اور اس وقت اٹھا کرو، یہ بہت برکتوں والا وقت ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو جو نافرمان بیٹوں نے معافی مانگی تو انہوں نے کہا سوف استغفر لکم، مراد ابن مسعود کہتے ہیں یہ ہے کہ سحری کے وقت دعا میں معافی مانگوں گا تمہارے لیے۔ دعاؤں کے لیے بھی اوقات، گھڑیاں، قیمتی لمحے وہ تلاش کرنا بہت ضروری ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اور رات کو تہجد پڑھا کرو، نافلۃ لک، یہ ہے تو نفل، عسیٰ یبعثک ربک مقاما محمودا، امید ہے اس کے بدلے میں اللہ آپ کو مقام محمود دے دے گا۔ اور امت تہجد پڑھے تو اللہ تعالیٰ مقام محمود پر شفاعت نصیب کرے گا۔ وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا، دعائیں قبول ہونے کا وقت ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اس وقت کی دعائیں مؤثر ہے، اللہ ان کی برکت سے حق و باطل پر فتح دے دے گا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کی شفا اور رحمت سے صحیح طرح بہرمند ہونے کے لیے بھی تہجد اکسیر ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کی تباہی کے لیے بھی تہجد اکسیر ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جتنی نعمتیں ہم نے انسان پر کی ہے ان کے شکر کا طریقہ بھی یہی ہے کہ وقت سحرے وقت مناجات ہے، رات کے اس قیمتی لمحے میں اٹھا کرو، یہ بہت برکات اور دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت ہے۔ میں انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی نماز ہی کی تفصیل بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، الله أكبر كبيرا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، وقال صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثتم ميسرا، وفي رواية انتم بعثتم ميسرين ولستم بعثتم معسرين، بشروا ولا تنفروا، وقال صلى الله عليه وسلم إني أوتيت ملة حنيفية سمحة سهلة، وقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما، وقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد قديم كريم، ملك بر ورب رؤوف رحيم۔ الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء، وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء، ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء، ما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، زبير في الجنة، طلحة في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، أبو بكر بن الجراح في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة۔ وقال صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام۔ وقال صلى الله عليه وسلم
خیر النساء بنی اسرائیل مریم وخیر النساء هذه الأمة خدیجہ وقال صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. جو نماز سے فارغ ہو چکے ہیں اور جوابات سننے کے لیے آگے آ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں. انہوں نے پوچھا ہے کہ نماز کے بعد جو تسبیح پڑھی جاتی ہے اس کی ترتیب کیا ہے؟ شرعاً تو جس طرح چاہے پڑھ سکتے ہیں. امام الاثر مولانا انور شاہ صاحب کی رائے یہ ہے کہ سبحان اللہ سے شروع ہو اور الحمدللہ پہ ختم ہو. کہ ہینڈ ٹائی کاؤنٹر جس کے دبانے سے گنتی کی جس کے ذریعے تسبیح پڑھنا مکروہ ہے کیونکہ اس کی آواز پیدا ہوتی ہے. غلطی سے قرآن مجید زمین پر گر جائے. بزرگوں سے منقول ہے کہ اس معیار اور وزن کے اناج خیرات کیے جائے. بعض لوگ کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ جب سب کام اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں یعنی کوئی پیدا ہو رہا ہے کوئی مر رہا ہے کوئی مالدار کوئی فقیر اس طرح انسان سے نیک کام گناہ سب کے سب اللہ کی مرضی سے نہیں مرضی سے نہیں ہو رہا ہے. یہ غلط ہے. ولا يرضى لعباده الكفر اللہ تعالیٰ کفر اور گناہ پر راضی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے خلاف نہیں ہو سکتا. مشیت جیسی قدرت اور رضا جیسے پسند. تو جو کام آپ نے لکھے ہیں کہ اللہ کی مرضی سے ہیں یہ مرضی سے نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں. اس کے کرنے سے بندہ گناہگار ہوگا. اگر ایک شخص کا پیٹ خراب ہو جب بھی وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. ایسا شخص بیٹھ کر نماز پڑھے. بدعتی کی کتابوں میں امہات المومنین کی شان میں گستاخی کی گئی ہے. ہاں وہ ہدایہ کے بخشش حصہ سوئم اس میں ام المومنین کے بارے میں نازیبا کلمات کہے ہیں. آپ کے بیان تقریر سوالوں کے مختصر جواب سے ہم جیسے کمزور اور بے دین لوگوں کو بھی عمل کرنے پر آمادہ کیا جاتا ہے. میری اللہ سے التجا ہے کہ وہ آپ کے ہر مصیبت بلا سے ہر شر سے حاسدوں کے حسد سے فاسدوں کے فساد سے محفوظ رکھے اور آپ کا سایہ قیامت تک ہمارے سروں پر قائم دائم رکھے. آمین. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے آپ جیسے مفتی سے ہمارے شہر کو نوازا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے ان احسانات اور محبت بری دعاؤں کو قبول فرمائے اور آپ کو جو فیض ہو رہا ہے اللہ اس کو قائم دائم رکھے. آپ نے جو بہترین دعائیں کی ہے گو میں ان کا حقدار نہیں ہوں لیکن آپ کے حسن زن و حسن محبت سے وہ میرا سرمایہ ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے لڑکی دی ہے کوئی اچھا سا نام رکھنا چاہتا ہوں. عائشہ خدیجہ حبیبہ حفصہ شیمہ زنیرہ مریم عابدہ بہت نام ہے. داڑھی اور گردن کے درمیان میں جو بال ہوتے ہیں ان کو کینچی سے لے سکتے ہیں. دونوں طرف کے گال کے بال بھی لے سکتے ہیں. مونچھ پر اسرا استعمال کر سکتے ہیں نہیں مونچھ پر کینچی لگائے. اسرا اور بلیڈ منع ہے. کل مدنی مسجد میں عمر رسید بزرگ بیان کر رہے تھے کہ جو اللہ کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرے گا اللہ اس کی حفاظت کر. جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. اس طرح قرآن میں حفاظت کا لفظ انہوں نے اضافہ کیا ہے. باقی مدد ہے کہ اللہ کے دین کی جو مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. جو اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرے گا اس کے بدلے میں اللہ اس کی حفاظت کرے گا. کیا کسی زندہ یا مردہ ولی کے وسیلے سے دعا مانگ سکتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم ولی اللہ کی قبروں پر جا کر یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں. ایسا کہنا گو جائز ہے بہتر نہیں ہے. اس میں بدعتیوں سے مشابہت ہے. اللہ تعالیٰ سے کہا جائے کہ یا اللہ تیرے اس نیک بندے کامل ولی بزرگ جس طرح مجھ تک ان کی نیکی پہنچی ہے
اگر آپ کے دربار میں بھی اس کا یہ مقام اور مرتبت ہو اور یہ آپ کا پسندیدہ و مقبول بندہ ہو تو خدایا اس کے طفیل، اس کے وسیلے، اس کی حرمت، برکت، بجاہہ و بحقہ میری مشکل حل فرما، میری دعا، کوئی حرج نہیں۔ تمام اکابر علماء دیوبند اس کے قائل ہیں۔ بدعتی کہتے کہ ایک دیوبندی عالم نے کہا ہے کہ میری لاٹھی حضرت کی لاٹھی سے بہتر، ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہ بدعتی کہہ سکتا ہے، وہ بے ادب ہے۔ کوئی سارا جہان اور سارے آسمان و زمین حضرت کے جوتے کے تلوے اس کے برابر بھی نہیں۔ کوئی مومن ہے۔ عبد الوہاب نجدی مسلمان تھے، وقت کے مصلح تھے، موجودہ نجدیہ سعودیہ حکومت کے شیخ الاسلام تھے، بدعتیوں سے لاکھ درجے بہتر تھے۔ من احب کریمتیہ لم یکتب فی العصر، نہیں، لم یکتب بعد العصر او لا یقرأ بعد العصر، یہ کہتے ہیں کہ حدیث نہیں ہے، مقولہ ہے۔ اصحابی کالنجوم، درست بات یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ پچھلے دنوں گوانتانامو میں یہودی و عیسائی شیطانوں نے قرآن کی بے حرمتی کی، تو بری خبر پر لاہور میں ایک مسجد میں نماز جمعہ کے دوران قنوت نازلہ پڑھی گئی۔ اخبار میں تھا کہ مولانا صاحب قنوت پڑھ رہے تھے تو نمازی ڈھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ نماز میں بھی قنوت نازلہ پڑھی جا سکتی ہے، آپ نے فرمایا تھا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کفار جو بے حرمتی کرے اللہ ان کو پکڑے گا، مسلمان جو بے حرمتی کر رہے ہیں پہلے ان کو سنبھالو۔ علماء قرآن کا درس دے کے وارغ ہو کے جاتے ہیں، یہ راستے میں ان کو گولی مار دیتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر بے حرمتی دین اسلام کی کیا ہوگی کہ خود مسلمان اپنے مذہبی رہنماؤں کو مار رہا ہے۔ میں اکثر نماز پڑھتے وقت بھول جاتا ہوں، مثلا میں 2 رکعت نماز پڑھی یا 3 رکعت، آپ نہار منہ ایک بادام سے شروع کریں، 1 بادام اور 1 کشمش کا دانہ، اگلے دن 2 بادام اور 1 کشمش، اگلے دن 3 بادام 2 کشمش، جب 6 تک پہنچے پھر واپس آ جائے، اور نہار منہ دودھ ٹھنڈا پیا کرے، حافظہ قوی ہو جائے گا، اور کوئی علاج اس کا نہیں ہے۔ باتیں کم کیا کرے، بادی چیزیں چاول بڑا گوشت بند کر دے۔ باتوں پر کنٹرول بہت ضروری ہے، فضولیات سے لوگوں کے بیش بہا دماغ ختم ہو گیا ہے۔ اذان کے وقت تلاوت کر سکتے ہیں، جی ہاں، جب مسجد میں بیٹھے ہو پھر تو کوئی حرج نہیں، باہر ہو تو روک لے پھر شروع کر لے۔ ہماری مسجد دیوبند والا سنت کی ہے، لیکن جمعے کے دن باہر کی لاؤڈ سپیکر نہیں کھول جائے، درست ہے، پتہ نہیں کہ اس میں دیوبندیت کی کیا بات ہے۔ انتظامیہ کی کمزوری ہے، لاؤڈ سپیکر کھلنا چاہیے تاکہ دور دراز تک محلہ مستفید ہو، اور جن شیطانوں کا جادو ہے وہ ٹوٹ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی کیفیت کیا تھی؟ بڑی اچھی دعا تھی، ہاتھ کی ہتھیلیاں ایک دوسرے کے ساتھ متصل نہیں، درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ رکھتے تھے۔ ایک ظالم جابر کو ظلم جبر سے روکنا چاہیے، مظلوم کو ڈرانا ہے کہ نہیں آپ خاموش رہے، کیسی یہ آپ کو اور کوئی نقصان تو نہیں پہنچائے۔ بہرحال دونوں صورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ ظالم اور جابر کو ظلم سے روکے، یہ نہ ہو تو مظلوم کے ساتھ مل کر اس کی کچھ مدد کر لے۔ ہر دونوں صورتوں میں انشاءاللہ ایمان کی حفاظت ہے۔ جو شخص جمعے کے دن یا جمعے کی رات مجھ پر درود بھیجے تو اس کا درود میں خود سنتا ہوں، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں۔ آپ نے فرمایا جمعے کی رات اور جمعے کے دن درود شریف زیادہ پڑھا کرو، تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ یہ تو کوئی بدعتی اینڈ کمپنی کا بنا ہوا ہے۔ ایک شخص فروٹ کا کاروبار کرتا ہے، مجھ سے کہا کہ 50,000 روپے نقد مجھے دے دو اور فروخت کروں گا، بعد میں تمہیں انتظام کروں گا، میں آپ کو فی پیٹی صرف 10 روپے کے دوں گا۔ یہ کیا مطلب ہو بھائی؟ آپ سے جو پیسے مانگ رہے ہیں آپ صورتحال واضح کریں، آپ اس کے ساتھ تجارت میں شریک ہے، ٹھیک ہے، آپ کا بھی ایک حصہ ہو اس کا بھی ہو، اور اگر آپ کی رقم پر ہے، فی پیٹی آپ کو 10 روپے دے رہے ہیں، 10 روپے نہیں دے رہے، 10 تیلیاں پاخانے کی دے رہے ہیں آپ، اور آپ روپے نہیں لے رہے ہیں، آپ انسانی غلاظت کھا رہے ہیں، حرام ناجائز کر رہے ہیں۔ سود پھر کس کو کہتے ہیں؟ میں تبلیغی مدرسے کا طالب علم، ہمارے مدرسے پر ہنستے بال اور مونچھے، اچھا جی، بال اور مونچھے صاف کرواتے ہیں، جو نہ کرے اس کے اخراج کر دیتے ہیں، آپ وہاں سے چلے جائیں، تبلیغیوں کے مدرسے میں پڑھنا کوئی ضروری نہیں،
پورے پاکستان میں سب سے کمزور مدرسے تبلیغی ہو گئے. ان کے ہاں 6 نمبروں کے علاوہ اور کوئی پختہ کام نہیں ہے. جب سے مولانا الیاس دنیا میں آئے اس وقت سے لے کے آج تک 6 نمبر ہی پک رہے ہیں. صرف اس نیت سے وہاں سے چلے جاؤ کہ سر کے بال رکھنا سنت طریقہ ہے اور یہ مجھے خارجی بنانے کی کوشش کر رہا ہے. مونچے مونڈنا ائمہ دین نے ناپسند کیا ہے اور یہ سنتوں کی ٹھیکیدار جماعت ہو کر کے بے دینی پر تلی ہوئی ہے. اس وجہ سے وہاں سے چھوڑ دو تو آپ کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اور اگر یہ نہیں ہے تو ممکن ہے طلباء کی اصلاح کے لیے، کیونکہ طلباء سنت بال کے بہانے انگریزی بال رکھتے ہیں، تبلیغ والے اصلاحاً اس کو ذبح کراتے ہیں کہ بھائی خارجی بنو لیکن یہاں انسان بنو. اور طلباء مونچوں پر ہاتھ پھیرتے رہتے ہیں کہ جی ہم بہت بڑے لوگ ہیں، کھاتے پیتے مدرسوں کے ہیں اور بڑے لوگ ہیں. اس لیے ان کو کہا مونچھوں پہ بلیڈ پھیرو، یہ اصلاح ہے اور تدبیر ہے. ڈاکٹر کے کہنے کے بعد وہ جائز ہو جاتا ہے. ہمارے محلے میں ایک نئی مسجد بن رہی ہے اور وہاں کی موجودہ قدیم مسجد بقول بعض محلے والوں کے اس کا رخ سیدھا نہیں ہے. کچھ فرق ہے، اب نئی مسجد پرانے رخ پر بنائی گئی یا قطب نما کے مطابق نئی پرانی مسجد کے طرز پر بنائے. ایک فقیہ عالم کو لا کے اس سے تصدیق کروائے. قطب نما کا کوئی اعتبار نہیں، وہ شیطان کا آلہ ہے. قطب نما سے مسجد دیکھنے والے کو فقہاء نے لکھا ہے قتل کیا جا سکتا ہے. یہ غلامت پرویز کے پراپیگنڈے کا حصہ ہے. بعض کمپنی اپنے ملازموں کو اپنے خرچے پر حج پر بیچتی ہے. اجازت ہے ایک اتھارٹی کو کہ وہ اپنے ملازمین کے ساتھ احسانات کرے، اس سے اس کا حج ادا ہو جائے گا. اگر کسی کی عصر کی نماز رہ گئی ہو تو جان بوجھ کر نہ پڑھے، کیا اس کی مغرب کی نماز ہو جائے گی؟ عصر کی نماز نہ پڑھنے والا اگر صاحب ترتیب ہے تو اس کی مغرب نہیں ہوگی جب تک وہ نہ پڑھے، اور اگر صاحب ترتیب نہیں ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی. ہم مسلمانوں کو اپنے ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے جب کفار قرآن مجید کی بے حرمتی کر رہا ہے؟ ہمیں خود قرآن کا ادب و احترام بڑھانا چاہیے. بدعتی لوگوں کے گھروں کو برباد کرتے ہیں، کیا کہیں بھی دیوبندی کا رشتہ ہو جائے، منگنی ہو جائے، اس کو ختم کرنے کے لیے بہت زور لگاتے ہیں. ہمارے محلے میں کئی شادی شدہ عورتوں کو بھی طلاق دلوا دی ہے. یہ آپ جیسے مسلمان کے ایمان کی کمزوری ہے کہ آپ نے یہ واضح نہیں کیا کہ بدعتی دشمن خدا و رسول ہے اور وہ قرآن و سنت کا منکر فقہ کا باغی ہے. ظاہر جب آپ نے کام نہیں کیا تو الٹا وہ آپ کو اب پکڑ رہا ہے. کیا یہ بات صحیح ہے کہ حضرت عمر نے زہر کا پیالہ مشرکین کے سامنے نہیں، حضرت خالد بن ولید نے؟ میری بڑی بہن جن کو ان کے شوہر نے عاقل بالغ کی وہ طلاق دی ہے، ہم اس کو لینے گئے کہ بہن چلو اپنے والدین کے گھر، تو اس نے ہماری پیشکش ٹکرا دی اور شریعت کو نظر انداز کیا. مگر باوجود طلاق کی میری بہن اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے. کیا ایسے لوگوں سے رشتہ جوڑنا جائز ہے؟ ان سے تعلق، ان کے پاس آنا جانا، ان کے غم درد میں جانا سب گناہ کبیرہ و کفر کے برابر ہے. وہ ہم وقت زنا میں مشغول ہے. خواتین کا بھویں بنانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ خواتین کے بھویں بنانا ایک حسن و سجاوٹ کے لیے وہ منع ہے، اور ایک یہ کہ ضرورت سے زیادہ بڑے بڑے بال ہو گئے اور لوگ دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ شاید ریچھ کی ماں ہے، تو ریچھ کی ماں کو کھینچ کے انسان کی بہن بنانا جائز ہے. اس میں خود فقہاء کے ہاں عبارات میں انتشار ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ لکھا ہوا ہے، جبکہ رضی اللہ عنہ کا صرف شیخ عبد القادر کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہیں ہے، رحمہ اللہ ہے. اخبار کے ذمہ دار آپ ہیں، ہم نہیں ہیں. معلوم یہ کرنا ہے کہ جہاں کہیں پاکستان میں جس طرح سورج غروب ہوتا ہے تو ہم اس طرح منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، مگر مدینہ شریف تو اس طرح نہیں ہے. مدینہ منورہ وہ شمالن جنوبن ہے اور ہم مکے سے شرقن غربن ہے. نماز کے لیے یہ نیت کرنا کہ میں اس نماز کو اطاعتا للہ و رسولی پڑھتا ہوں، یہ نیت ہے ہی نہیں جو آپ کر رہے ہیں. 4 رکعت فرض نماز اس حاضر وقت کی خاص اللہ کے لیے، اللہ اکبر. المیزان کی شرعی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، سود کا اڈا ہے، سود اور ربا کا چرب خانہ ہے. تبلیغ کے لیے حضرات 1 سال کے لیے بیچتے ہیں جس میں حقوق زوجہ پامال ہو رہا ہے.
ہاتھ پیروں سے باندھ کے نہیں لے جاتے ہیں، شوق سے جاتے ہیں، اور ویسے جو عورتوں کے حقوق ادا نہیں ہوتے، رہ گئے تبلیغی غریب۔ مجھے آپ ہر اچھا جی یہ لفظ جو آپ نے لکھا ہے پہلے اس کی پریکٹس کر لیں، کسی کاتب سے لکھوائے، ورنہ لاہور کے عجائب گھر والوں کے سے ٹھیک کرا دیں۔ آپ کے ہر لکھے ہوئے کا معنی میں کروں گا۔ منگنی کی شرعی حیثیت، منگنی کے معنی ہے نکاح کے لیے آمادگی، کہ دونوں فریق آمادہ ہو گئے کہ بھئی یہ نکاح ہونا چاہیے، خوشی کا موقع جائز ہے۔ اگر کوئی شخص رات بھر نہ سویا ہو تو وہ تہجد پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اگر کسی شخص نے غلط طریقے سے مال کمایا، بعد میں وہ توبہ کر لے تو اس مال کا کیا کرے؟ صدقہ و خیرات کر لے بغیر نیت ثواب کے۔ مزید یہ کہ کیا یہ شخص اس مال سے کوئی فلاحی کام کر سکتے بغیر نیت ثواب کے؟ کسی ایسے پلاٹ پر مسجد تعمیر کرنا جائے جو کہ قبضے کی ملکیت میں آتا ہی نہیں ہے۔ قبضے کی ملکیت میں کیوں نہیں ہے؟ کوئی آسمان کا ٹکڑا ہے کیا؟ سرکاری املاک مسلمانوں کے فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ میرا ایک دوست عیسائی ہے، کل پرسوں لکھو کہ میرا ایک دوست کتا ہے اور ایک دوست میرا خنزیر ہے، تو پھر آپ اپنی شکل بھی دیکھیں کہ آپ کیا چیز ہے۔ برائے مہربانی بدنظری اور بزدلی سے بچنے کے لیے دعائیں ہیں۔ یا قوی القادر المقتدر قوی وقلبی کثرت سے پڑھو۔ تصوف کی حقیقت علم پر عمل ہے۔ آپ کا تعلق حیات النبی سے، میرے تعلق دونوں سے۔ حیات کی آیات ہے ان پر ایمان ہے، فوت ہو چکی ہے اس پر ایمان ہے۔ میں تجھ جیسے چکڑبو نہیں ہوں جو ایک ہی رو میں بہہ جاتا ہے۔ یہ نظریات بعد میں گڑے گئے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حیات الانبیاء برحق ہے، جن آیات و احادیث میں قبر میں حیات کا ذکر ہے ان پر ایمان لانا ہے، اور جن آیات و احادیث میں حضرت کے وصال کا ذکر ہے ان پر بھی ایمان لانا ہے۔ میرے والد صاحب کی ٹانگوں میں بڑا شدید درد ہے، کافی علاج کرایا، اللہ ان کو صحت و شفا دے۔ میرے باپ اور ماں کے لیے مغفرت، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ بہت خراب حال اسپتال میں داخل، ڈاکٹر نے جواب دیا ہم بہت پریشان ہیں، اللہ آسان فرمائے۔ اللہ کی طبیعت خراب ہے، اللہ صحت و زندگی دے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ۔ جو مرحومین ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جو بیماران ہیں اللہ ان کو صحت و شفا دے، جن کے اور غم اور درد اپنے خزائن خاص سے اللہ مداوا عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔